نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی رہنمائی کی نویں مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں چند منتخب مسائل پیش کیے جائیں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کی ایک رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی، اس نے بھول کر امام کے ساتھ دونوں سلام پھیر دیے، پھر یاد آنے پر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو عام طور پر مقتدی جو سلام پھیرتا ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی پھیرتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہی بات پیش آئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی نماز اپنی منفرد والی ہو جاتی ہے، اور اس میں اس نے جو سلام پھیرا تو وہ نماز سے خارج تو نہیں ہوا اس سلام سے، لیکن اس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو بعد میں جب وہ اپنی نماز پوری کرے تو سجدہ سہو بھی کرے۔ اور اگر بالفرض یہ صورت پیش آئی کہ اس مقتدی نے جس کی رکعت چھوٹ گئی تھی بعینی ہی امام کے سلام کے ساتھ ہی سلام پھیرا ہے یا پہلے سلام پھیر لیا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تراویح کی نماز میں ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے سجدہ تلاوت سے متعلق کہ حافظ صاحب نے سجدے کی آیت آنے سے پہلے ہی یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے آیت سجدہ پڑھ لی، سجدہ تلاوت کر لیا، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور پھر آیت سجدہ پڑھی، پھر دوبارہ سجدہ تلاوت کر لیا۔ تو اس صورت میں ان حافظ صاحب پر سجدہ سہو لازم ہے، کیونکہ ایک سجدہ زائد ہو گیا ہے۔ سجدہ تلاوت ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ اگر آدھی آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں اگرچہ کئی اقوال ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا آدھی آیت پڑھنے سے۔ پوری آیت پڑھنی ہے، البتہ پوری آیت پڑھی لیکن جو خاص سجدے کا لفظ تھا، حرف تھا، وہ نہیں پڑھا، تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک اور سوال ہے کہ تراویح کی نماز میں امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی
لیکن مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور پھر امام صاحب نے رکوع کر لیا اور رکوع ہی میں سجدے کی نیت کر لی، مقتدیوں کو کچھ پتہ نہیں، تو مقتدیوں کا سجدہ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس بارے میں بھی راجح قول یہی ہے کہ مقتدیوں کا بھی سجدہ امام کے ساتھ ادا ہو جائے گا، لیکن امام صاحب کو ایسی صورت میں بہتر یہی تھا کہ وہ رکوع میں سجدے کی نیت نہ کرتے، بلکہ جب ایسے وقت آیت سجدہ پڑھی گئی کہ فوراً رکوع ہے، تو بعد میں جب نماز کا سجدہ ہوتا تو خود بخود یہ سجدہ تلاوت بھی اس میں ضم ہو کر کے ادا ہو جاتا، لہذا الگ سے رکوع میں نیت نہ کریں امام صاحب، تو بہتر ہے آئندہ اس کا خیال رکھا جائے۔ تراویح کے متعلق ایک اور مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت قرآن پاک کی حافظہ ہو تو وہ تراویح عورتوں کو پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ہماری اکثر فقہ کی کتابوں میں تو یہی لکھا گیا ہے کہ فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، عورت کے لیے امامت مکروہ ہے، لیکن ہمارے بعض اکابر نے ایسی عورت کے لیے جو اپنا قرآن پاک تراویح میں سنا کر یاد رکھنا چاہتی ہو، دو ایک عورتوں کو ساتھ لے کر تراویح کی امامت کرنے کی گنجائش دی ہے، لیکن اس میں بھیڑ اکٹھی نہ کی جائے، آس پاس کی عورتوں کو جمع نہ کیا جائے، گھر ہی کی ایک دو عورتیں اگر اس عورت کی امامت میں تراویح پڑھ لیں تو ان حضرات کے قول پر اس کی گنجائش ہوگی۔ ایک سوال یہ کیا گیا اور اس بارے میں لوگوں میں بھی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ قضا نماز کا حکم قرآن پاک میں یا احادیث شریفہ میں کہیں موجود ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو قضا نماز اگر کسی کی ہو جائے تو اس کو بعد میں قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو چھوڑنے پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، یہاں تک فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ گویا کفر کے بالکل قریب ہی پہنچ گیا۔ تو اس سے فرضیت اور ادائیگی کا ضروری ہونا مطلقاً معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سفر میں نماز قضا ہو گئی، تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، فجر کی نماز تھی،
تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو نماز سے سوتا رہ گیا یا بھول گیا تو جب اسے یاد آ جائے تو وہ نماز ادا کرے۔ اور آپ نے خود بھی بعد میں اس فجر کی نماز کو ادا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جنگ کی شدت کی وجہ سے یا خندق کھودنے میں مسلسل مشغولی کی وجہ سے کئی نمازیں آپ کی قضا ہوئیں، اور آپ نے ان سب نمازوں کو بعد میں ادا فرمایا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز اگر چھوٹ جائے، خواہ وہ سونے کی وجہ سے، خواہ وہ بھول کی وجہ سے، اور خواہ وہ عمدن چھوٹ جائے، ہر حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہی احناف کا مذہب ہے، اسی کے اوپر فتویٰ ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک کوئی آدمی اگر رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے، خواہ بھولے سے چھوڑے، خواہ جان بوجھ کر کے چھوڑے، تو بعد میں اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ تو جس طریقے پر رمضان کا روزہ ایک فرض ہے، اسی طرح نماز بھی ایک فرض ہے۔ تو جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی بھی قضا ہونی چاہیے۔ اس استدلال کو سامنے رکھ کر کے بھی قضاء عمری کے حکم کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو بھی بھائی یا بہنیں ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں، وہ حساب لگا کر ان نمازوں کی قضا کا اہتمام کریں۔ اور یاد رکھیے گا، نماز قضا کرنے سے قضا ہوگی، قضا کرنے سے ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور عمل کرو اور نمازوں کی ادائیگی معاف ہو جائے، جیسا کہ آج کل کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے متعلق ایک اشتہار چھاپا جاتا ہے جس میں نماز قضاء عمری لکھا رہتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت خاص انداز میں ادا کرو تو 60 سال کی نمازیں جو قضا ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب بے سند، بے پر کی باتیں ہیں اور خلاف عقل بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ نفل ادا کر کے فرض معاف ہو جائے؟ ان باتوں کا پھیلانا، ان پر عمل کرنا، ان پر یقین کرنا سب غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ جتنی بھی آپ سے ادا ہو سکے ان کو ادا کرنے کی آپ فکر کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور آئندہ یہ عزم کریں کہ کوئی بھی نماز ہماری وقت سے بے وقت نہ ہوگی، اس کا اہتمام رکھیں۔ ایک اور مسئلہ تراویح سے متعلق ہے کہ تراویح میں امام بھول جائے اور غلطی بتلانے والا کوئی سامع بھی پیچھے نہ ہو، تو کیا خود امام صاحب جیب سے موبائل نکال کر
قرآن پاک دیکھ کر غلطی کی اصلاح کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پیچھے سننے والا کوئی سامع موبائل دیکھ کر امام کو لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ بعض ائمہ نے تراویح میں اس طرح سے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن احناف کے نزدیک تراویح ہو یا فرض نماز ہو، اس میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ مفسد صلاۃ ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور فاسد ہونے کی دو وجوہات فقہا نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ نماز کے اندر غیر نماز سے تلقین اور تعلیم پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک تو غیر نماز ہے، اس سے دیکھ کر کے آدمی پڑھے گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی غیر مقتدی اس کو باہر سے لقمہ دے، کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ایک آدمی نماز میں شامل نہیں ہے، ویسے ہی قرآن دیکھ کر کے اور اسے غلطی بتا رہا ہے، تو امام کی نماز فاسد ہو جائے گی اس باہر کے آدمی کے غلطی بتانے سے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھ کر کے جو اپنی غلطی ٹھیک کر رہا ہے وہ گویا باہر سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک مستقل وجہ ہے فساد کی۔ اور دوسری وجہ فساد کی یہ ہے کہ اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے۔ موبائل نکالا جائے گا، ایپ کھولی جائے گی، صفحات پلٹے جائیں گے، یا اسی طرح قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا جائے، اس کے اوراق پلٹے جائیں گے، تو یہ عمل کثیر نماز کے اندر موجب فساد ہوتا ہے۔ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، اتنا زیادہ وہ دیگر کام میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ دو وجوہات فقہا نے لکھی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس طرح سے نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کی بسا اوقات بے حرمتی بھی دیکھی گئی ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے حرم شریف میں کہ آدمی قرآن لیے پڑھ رہا ہے، سجدے میں گیا، اس کو کنارے رکھ دیا اور بالکل اس کے ادب احترام کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ علاوہ ازیں ایک اور بھی وجہ ہے، اگرچہ وہ فساد کی اصل وجہ نہیں ہے لیکن حکمت اور مصلحت کے طور پر اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ آسانی پیدا کی جائے کہ بھئی دیکھ کے پڑھ لو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں 90% حفاظ ان کو قرآن حفظ یاد نہیں رہ پائے گا، کیونکہ حفظ تو یاد جب ہی رہتا ہے جب آدمی اپنے ذہن پر زور ڈالے اور اسے یہ احساس ہو کہ میں دیکھ نہیں سکتا، اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، غلطی آئے گی تو میں دیکھ لوں گا، تو سب قرآن کچا ہو جائے گا۔ تو حفاظ کرام کے قرآن کو اچھی طرح ان کے سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ حکم ضروری ہے کہ ان کو کہا جائے کہ بغیر دیکھے تمہیں پڑھنا ہے، ہر حالت میں دیکھ کے پڑھو گے تو قرآن کی غلطیاں باقی رہ جائیں گی، قرآن کچا رہ جائے گا۔
دیگر ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ ایک واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک خادم تھے اور وہ قرآن دیکھ کے پڑھتے تھے، تو اس کی توجیہ ہمارے اکابر نے اور فقہا نے یہ فرمائی ہے کہ دیکھ کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ ہاتھ میں لے کر کے دیکھ کے پڑھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا قرآن کی صورت ہی نہیں تھی جیسے کہ آج کل ہے، تو الگ الگ تختوں پر، پتھر پر، لکڑی پر، الگ الگ جگہوں پہ لکھا رہتا تھا۔ اس روایت کا اگر وہ صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے قرآن دیکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے سنا دیتے تھے، یہ توجیہ اس کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان امام صاحب کو چاہیے کہ اچھی طرح یاد کریں اور کسی سامع کا انتظام کریں، اور جو بھی دیکھنا ہو وہ سلام پھیر کر کے باقاعدہ پھر قرآن پاک میں دیکھا کریں۔ کویت سے اسی طرح کا سوال آیا ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں دیکھ کر کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس جگہ نماز نہ پڑھیں، کہیں اور پڑھیں یا اپنی الگ پڑھ لیا کریں۔ لیکن چونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور دیگر ائمہ کے ہاں اس کی گنجائش ہے، اس لیے اگر ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے تو نماز ان کی ہو جائے گی، لیکن کوئی حنفی شخص اس طرح امامت بالکل نہ کرے۔ ایک سوال ہے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں رنج یا بیماری کی وجہ سے کراہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ایک شخص کو عین نماز میں گردے میں درد ہو گیا تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ تو اس مسئلے کے اندر ذرا تفصیل ہے۔ اگر کوئی آدمی بالقصد اور بالارادہ کرا ہے نماز میں، یعنی وہ کراہ کو روک سکتا تھا، کوئی تقاضا اندر سے کراہ کا نہیں تھا، پھر بھی کراہے جا رہا ہے، تو ایسی شکل میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہی بات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ لیکن بلا ارادہ اگر آواز کراہ کی نکل گئی، بلا ارادہ کہ درد گردہ ہو رہا ہے، بلا ارادہ نکل گئی، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فقہا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مکے سے باہر رہنے والے شخص کا قبلے سے انحراف کے باوجود، معمولی انحراف کے باوجود نماز درست ہو جاتی ہے، اور فقہا نے انحراف کی جو مقدار لکھی ہے جس میں نماز درست ہے وہ 45 ڈگری لکھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور چہرے سے مراد یہاں پر پیشانی ہے، اور پیشانی ہوتی ہے گول، لہذا اگر تھوڑا بہت آدمی ادھر ادھر بھی ہو جائے تو پیشانی کا کوئی نہ کوئی جز قبلے کے بالمقابل تو رہتا ہی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ 45 ڈگری کے اندر رہے، گویا کہ آدھا پرکار جو ہے اس تک۔ تو اس حکم کی وجہ یہ ہے، یعنی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بالکل سیدھ ہو، لیکن تھوڑی بہت اگر ادھر ادھر ہو جائے
جس کا اندازہ 45 ڈگری سے لگایا گیا ہے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ روزے کے بارے میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری طبیعت خراب تھی تو میں نے سوچا کہ اگر ہمت ہوئی تو نصف النہار سے پہلے نیت کر لوں گا، لیکن اتفاق سے نیند آ گئی اور زوال کے بعد آنکھ کھلی، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وقت نکل گیا نیت کرنے کا۔ ایک پاکستانی عالم صاحب کا کہنا ہے کہ افطار پہلے کیا جائے، دعائے افطار بعد میں پڑھیں۔ کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ کئی دعائیں افطار کے وقت کی منقول ہیں۔ ایک دعا تو وہ ہے جس میں یہ ہے کہ بھئی پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں، تو جن دعاؤں میں اس طرح کے الفاظ ہیں یہ تو افطار کے بعد ہی پڑھی جائیں گی، کیونکہ معنی کے اعتبار سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک دعا ہے اللہم انی لک صمت، اس دعا کے بارے میں صراحت کچھ نہیں ہے، تو عند الافطار ہے، اس لیے اگر اسے افطار سے پہلے بھی پڑھ لیا جائے تو یہ حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہم انی لک صمت والی جو دعا ہے اس کو پہلے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ بھی بعد ہی میں پڑھی جائے گی، اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ہمارے ہاں غلے کا کاروبار ہوتا ہے اور ہم ادھار غلہ منگاتے ہیں اور بیچ کر پیسہ دے دیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں، تو حساب زکوٰۃ کا کیسے لگے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں اس دن غلے کی جو قیمت آپ پر واجب الادا ہے، جہاں سے آپ نے غلہ منگایا ہے اس کے پیسے جو آپ پر واجب الادا ہیں، اس کے بقدر اپنے مال سے قیمت نکال کر جو بقیہ مال بچے، اگر بچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد و عورت پر جنات رمضان میں بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں جو شیاطین اور سرکش جنات وغیرہ کا تذکرہ ہے وہ عمومی اعتبار سے ہے، اکا دکا کوئی کسی کے اوپر آ جائے تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ عمومی اعتبار سے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے شیاطین کے ٹولے ہیں، اچھائیوں سے روکنے والے ٹولے ہیں اور برائیاں پھیلانے والے ٹولے ہیں، ان کی دھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ اکا دکا کوئی جنات کسی کے اوپر آ جائے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور ایک صاحب نے اور سوال کیا ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، بلکہ بہت سی آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے، تو دیگر انبیاء کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ کیوں کیا گیا؟
اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ اسلام کی یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت کے آنے سے پہلے وہی شریعت دنیا میں نافذ رہی جو توریت و انجیل میں آئی، یہ دونوں فی الجملہ بنی اسرائیل میں شامل ہیں۔ اس لحاظ مناسب یہی ہوا کہ پچھلی جو قوم تھی اس کا تذکرہ کیا جائے عبرت و نصیحت کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جس کا تذکرہ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث شریفہ میں فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، بالکل قدم قدم چلے گی۔ حتیٰ کہ برائیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر کسی نے فلاں برائی کی ہوگی نعوذ باللہ تو میری امت میں بھی کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوگا جو وہ برائی کرے گا۔ تو چونکہ بہت زیادہ مناسبت ہے بنی اسرائیل کے حالات سے، ان کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے، اس لیے عبرت و نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، تنبیہ کے لیے قرآن پاک میں بکثرت بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ پر، دین پر ثابت قدم فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔